جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا اس کی موت جاہلیت کی موت. بس میں آپ کو 10 منٹ لوں گا کہ جاہلیت کے معنی کیا ہے اور معرفت کیا ہے. معرفت کیونکہ یہ اس حدیث میں جاہلیت بھی یوز ہوا ہے اور معرفت بھی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام آئے اور آ کے کہتا کہ مولا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ. یہ جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا جاہلیت سے مراد کفر اور شرک ہے. تو امام سے پوچھا مولا کیا مطلب؟ کہا کہ جو بھی اپنے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے اس کی موت کفر کی موت ہے، اس کی موت شرک کی موت ہے. اچھا معرفت کیا ہے؟ معرفت عزیزان محترم صرف روز جمعہ کو آ کر دعائے نطبہ پڑھ لینا یا نماز کے بعد الاجل کی صدا بلند کرنا اور زیارت پڑھ لینا امام کی، یہ معرفت نہیں ہے. یہ معرفت نہیں ہے. معرفت ہے کیا؟ معرفت یہ نہیں ہے کہ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے امام کو یاد کر لیں، نماز کے بعد 2 سیکنڈ کے لیے الاجل کہہ دیں. یہ معرفت نہیں ہے. معرفت یہ ہے کہ معرفت یہ ہے کہ انسان جہاں دیکھے اسے امام نظر آئے. اگر تنہائی میں ہو تو بھی امام نظر آئے، بازار میں ہو تو بازار میں امام نظر آئے. وَلَقَدْ رَآيَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. جہاں بھی دیکھیں یہ رب کی بڑی نشانی ہمیں نظر آئے. یہ معرفت ہے. معرفت کی ڈیفینیشن میں اگر آپ جائیں گے امام کی، جب امام کے روضے میں آپ جائیں گے، دخول جب اذن دخول جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ جملہ ہے کہ مولا آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں. یعنی تصور دیکھیے اس جملے میں امام کا کیا ہے. معرفت یعنی کیا؟ مولا آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. وَيَسْمَعُونَ كَلَامِي. مولا آپ ہمارے کلام کو جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کو سن رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یہ معرفت ہے. یہ معرفت ہے. معرفت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ معرفت امام کی ہے کیا. امام کی معرفت عزیزان محترم سمجھ، ہم جب پریشانیوں میں ہوتے ہیں، مشکلوں میں ہوتے ہیں تو ہمیں امام یاد آتے ہیں. حقیقت ہے یا نہیں؟ جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں ہمیں نماز یاد آتی ہے، ہمیں امام یاد آتے ہیں. جب ہم مشکلوں میں گھر جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہمیں امام یاد آتے ہیں. تب ہم جا کے امام کو پکارتے ہیں کہ مولا آپ کہاں ہے، مدد کو آئیے. یہ معرفت ہے. یہ معرفت نہیں ہے. یہ اپنے ایک طرح سے یہ ہو گیا کہ مطلبی رشتہ. جب ہمارے یہاں جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ایک دوست کے پاس جاتے ہیں مشکل میں، تو ہر بار اگر جائیں تو وہ کہے گا بس تم مشکل میں ہمارے پاس آتے ہو، خوشی میں نہیں آتے ہمارے پاس، ہمارا حال چال لینے کے لیے نہیں آتے. ہم نے کبھی اپنے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کو کیا ضرورت ہے، مولا آپ کو کیا پرابلم ہے، مولا آپ کو کیا مشکل ہے، مولا آپ کی ضرورتیں کیا ہیں؟ یہ ہم نے کبھی اپنے امام سے پوچھا، سوچا کہ مولا آپ کی ضرورت کیا ہے؟ سلام ہوں ہستیوں پر اور قیامت تک ہم سلام کرتے رہیں گے کہ جنہوں نے اپنے امام کی ضرورت کو سمجھا. دیکھیے امام کی ضرورت کو سمجھنا کہ امام چاہتا کیا ہے یہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکا. آپ دیکھیے کہ ایک امام مدینے سے کربلا جا رہا، لوگ نہیں سمجھ سکے کہ امام کی ضرورت کیا ہے. امام یہ کہہ کے نکل رہے ہیں کہ مجھ پر گریہ کرو، میں دوبارہ مدینے نہیں آؤں گا، میں خراسان جا رہا ہوں. لوگ امام کی ضرورت کو نہیں سمجھ سکے کہ امام کی ضرورت کیا ہے. امام کی ضرورت کیا ہے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارا امام آپ سے چاہتا کیا ہے. سلام ہو ہمارا، قیامت تک سلام ہوتا رہے گا ان پہ کہ جنہوں نے امام کی ضرورت کو سمجھا، جو سمجھ گئے کہ امام کی ضرورت کیا ہے، امام چاہتا کیا ہے. اور جب اس ضرورت کو سمجھ گئے تو یہ کہتے نظر آئے کہ مولا ہمیں 1000 مرتبہ اگر ہمیں قتل کر دیا جائے اور 1000 مرتبہ ہمیں زندہ کیا جائے، ہم آپ کی مدد سے، نصرت سے باز نہیں آئیں.
یہ اس طرح سے جو امام کو سمجھ، امام نے نہ جانے کتنوں کی مدد کی ہوگی، ہزاروں افراد کی، کروڑوں افراد کی مدد کی ہوگی، لیکن جنہوں نے امام کی مدد کی آج ہم ہر نماز کے بعد، ہر مجلس کے بعد ان پر سلام کرتے رہتے ہیں کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، ہم سلام کر رہے ہیں۔ امام کی ضرورت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ امام ہم سے کیا چاہتا ہے، مولا آپ کی ضرورت کیا ہے، مولا آپ کیا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ مولا آپ کو ضرورت کیا ہے، آپ سے دنیا مدد چاہ رہی ہے، مولا آپ کی ضرورت کیا، آپ کیا چاہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے امام سے پوچھا؟ عزیزان محترم، ہمارا امام بہت مظلوم امام ہے، ہمارا امام بہت مظلوم امام ہے۔ آج روز جمعہ ہے، آج کے دن ہم امام کے مہمان ہیں، ہم پڑھتے ہیں زیارت میں نا، ہم پڑھتے ہیں انا یا مولا یا انتا ضیفک و جارک، مولا میں آج کے دن، ھذا یوم الجمعہ، مولا یہ جمعہ آپ کا دن ہے، وہ آج کے دن میں آپ کا مہمان ہوں۔ جب اس جملے کو ہم سمجھ جائیں گے نا تو یہ معرفت ہے۔ آیت اللہ گرو جردی نے جب اس زیارت کی اس جملے کو سمجھ لیا کہ حقیقتاً معرفت کیا ہے، اٹھے اپنے گھر سے امام کے روضے میں پہنچے، امام حسن عسکری کے روضے میں پہنچے، زری کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ مولا ھذا یوم الجمعہ، مولا آج جمعے کا دن، اور آج میں آپ کے حرم میں آیا، کیونکہ امام حسن عسکری کو ان کے گھر میں دفن کیا گیا تھا۔ مولا آپ کا گھر بھی ہے، آپ کا دن بھی ہے، میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں، مولا آپ میری ضیافت کیجیے۔ عرب کا یہ دستور یہ ہے، عربی جو لوگ عرب میں رہ چکے ہیں جانتے ہیں، عربی بہت اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کہا کہ مولا آپ عربی ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میری مہمان نوازی کیجیے۔ رات بھر گریا کیا شب جمعہ، جب نیم شب گزر گئی تو دیکھا ایک جوان، ایک خوبصورت جوان تشریف لایا، کہا کہ گرو جردی اٹھو، تمہارا امام آ گیا ہے، کیا چاہتے ہو بتاؤ، تمہاری حاجت کیا ہے، تم میرے مہمان ہو۔ کہا کہ مولا کچھ نہیں چاہتا، بس آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اس حد تک ہم پہنچائیں اپنے آپ کو کہ مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی سلامتی چاہیے۔ کہا کہ مولا ہمیں آپ کی بس سلامتی چاہیے۔ کہا کہ نہیں، تم میرے مہمان ہو، میرے گھر میں آئے ہو، آج کا دن میرا دن ہے، میرے گھر میں تم آئے ہو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ کہا کہ نہیں مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، آپ کی سلامتی چاہیے۔ اس حد تک ہم اپنے آپ کو پہنچائیں، یہ معرفت۔ ایک شخص آیت اللہ پوری جردی کا، جب وہ تہران پہنچے تو ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ہاتھ کو پکڑ کے کہا کہ آقا میں نے آج ایک خواب دیکھا، بہت عجیب خواب تھا، اور وہ زبان تھرا رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، اس کو پانی دیا، جب وہ بیٹھ گیا کہا کہ اپنے خواب کو بیان کرو۔ کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ امام تشریف لائے، اور امام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ فلاں کا گھر ہے، میرا نام لیا کہ کیا یہ محمد کا گھر ہے، تو میں نے کہا کہ ہاں یہ محمد کا گھر ہے اور میں ہی محمد ہوں۔ کہا کہ وَأَنَا محمد مہدی، میں بھی محمد مہدی ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کہ تمہارے گھر میں آ جاؤں؟ کہ ہمارا امام کتنا غریب امام ہے، کتنا مظلوم امام ہے۔ ہم جب پریشانیوں میں ہو جاتے ہیں عزیزان محترم تو اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا امام کہاں جائے؟ اسی لیے ہم دعائے نبوہ میں پڑھتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں، صحن رضا میں ہیں، مدینے میں ہے، مکے میں ہے، مولا آپ کہاں ہیں، مولا کس کے پاس جائیں؟ ہم جب پریشان ہوتے ہیں ہم اپنے دوست رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں، ہمارا مولا کہاں جائے؟ کہا کہ میں محمد مہدی ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کہ تمہارے گھر میں آؤں؟ اس نے کہا کہ مولا بس 5 منٹ رک جائیے، میں گھر کو تھوڑا سا ٹھیک کر دوں اور آپ تشریف لائیے۔ وہ گھر کو صاف کرنے لگا اور دیکھا کہ امام چلے گئے، دروازہ کھولا، باہر نکلا، دیکھا امام جا رہے ہیں۔ کہا کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام جب پلٹے تو امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، امام نے گریہ کیا اور کہا کہ ہر در پہ میں کتنا تنہا ہوں۔ امام اپنی تنہائی کا اس کے خواب میں اظہار کر رہے ہیں کہ میں کتنا تنہا ہوں، میں جہاں پہ جا رہا ہوں ہر کوئی مجھ سے مہلت لے رہا ہے کہ مجھے مولا 5 منٹ رک جائیے، 10 منٹ رک جائیے۔ امام بہت مظلوم ہے،
آج جو امام ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کہ امام خون کے آنسو رو رہے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال بھی شامل ہیں کہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ میں خون کے آنسو رونا چاہتا ہوں، امام خون کے آنسو رونا چاہتا ہوں۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں عزیزان محترم کہ امام دیکھ کر خون کے آنسو رونا چاہتے ہیں۔ امام کو دنیا نے رلایا، دشمنوں نے رلایا، لیکن ہم کم سے کم اپنے امام کو خون کے آنسو نہ رلائیں۔ خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں حقیقتاً امام کی جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام کے ناصر اور مددگار میں شمار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، آج یوم جمعہ ہے، پروردگار ہمیں امام کی معرفت کی بلندی پر پہنچا دے، جس بلندی پر جناب حور اور جون پہنچے ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے والدین علماء مجتہدین اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما۔ امریکہ اسرائیل آل سعود آل خلیفہ کو ذلیل و رسوا فرما۔ پروردگار دعاؤں میں بہترین دعا اول و آخر یہ دعا ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور جیسا کہ عباس بھائی نے ہم سے گزارش کیا ہے کہ آپ چونکہ جا رہے ہیں، میں آؤٹ آف انڈیا جا رہا ہوں، تو آپ مومنین سے گزارش کی ہے کہ آپ اس دعا کو، دعائے نقبہ کو جاری رکھیے گا، اور کوشش یہ کیجیے گا کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنے امام کو دیں، اس لیے کہ آپ جب امام کے سامنے جائیں تو شرمندہ نہ ہو، امام نہ پوچھیں کہ انہوں نے میرے لیے کیا کیا۔ تو کم سے کم ہم امام سے کہہ سکیں کہ مولا دنیا میں ہم مشغول تھے، ہم آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے، لیکن ہم نے آدھا گھنٹہ کم سے کم آپ دیں تاکہ آپ اپنے امام سے نظروں کو ملا سکیں۔ صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم۔ امام زمانے کے حوالے سے چند بات اور شعر پیش کرتے ہیں۔ کہ فضا مہکتی ہے کوئی گلاب بھی ہوگا، فضا مہکتی ہے کوئی گلاب بھی ہوگا، اندھیرا ہے تو کوئی آفتاب بھی ہوگا، اندھیرا ہے تو کوئی آفتاب بھی ہوگا، کہ دلیل حجت قائم ہے خود زمیں کا وجود، دلیل حجت قائم ہے خود دلیل حجت قائم ہے خود زمیں کا وجود، کہ وجود اگر تراب ہے تو پھر کہیں بوتراب بھی ہوگا، تراب ہے تو کہیں بوتراب بھی ہوگا، کہ کس طرح کرتا ہے قرآن کی تلاوت قرآن، کس طرح کرتا ہے قرآن کی تلاوت قرآن، پردہ غیب جو ہٹ جائے تو یہ منظر دیکھوں، سوچتا ہوں کہ عریضے کا تکلف کیسا، سوچتا ہوں یہ عریضے کا تکلف کیسا، خود ہی اس بار میں دریا میں اتر کر دیکھوں، خود ہی اس بار میں دریا میں اتر کر دیکھوں۔ سماعت فرمائے چند اشعار کے، جس کو چاہا مصطفیٰ نے جب اسے چاہا نہیں، جس کو چاہا مصطفیٰ نے جب اسے چاہا نہیں، اے مسلمان دعوے الفت تیرا سچا نہیں، اے مسلمان دعوے الفت تیرا سچا نہیں، ہے بقول مصطفیٰ ایمان حب اہل بیت، ہے بقول مصطفیٰ ایمان حب اہل بیت، جس میں یہ جوہر نہ ہو روشن وہ آئینہ نہیں، جس میں یہ جوہر نہ ہو روشن وہ آئینہ نہیں، کہ ام سلمہ کو نبی نے روک کر بتلا دیا، ام سلمہ کو نبی نے روک کر بتلا دیا، اور کوئی جس میں داخل ہو یہ وہ حلقہ نہیں، کہ زیر چادر کون آتا ٹھنڈے دل سے سوچئے، زیر چادر کون آتا ٹھنڈے دل سے سوچئے، جب فرشتہ بھی بغیر اذن حق آیا نہیں، ہیں تعارف میں جو لفظیں ان سے ثابت ہو گیا، مرکز نسبت سوائے فاطمہ زہرا نہیں، مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے میرے بارہ جانشین، مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے میرے بارہ جانشین،
13واں کوئی بھی اپنا حق جتا سکتا نہیں، 13واں اپنا کوئی حق جتا سکتا نہیں۔ حق آل فاطمہ ہے جانشینی رسول، حق آل فاطمہ ہے جانشینی رسول، اور کوئی سلسلہ تو معتبر اتنا نہیں کہ اور جتنے نام تم لیتے ہو سب بے جوڑ ہیں، اور جتنے نام تم لیتے ہو سب بے جوڑ ہیں، ہے یہی ایک سلسلہ جو آج تک ٹوٹا نہیں، ہے یہی ایک سلسلہ جو آج تک ٹوٹا نہیں، کہ حجت حق سے کبھی خالی نہیں رہتا جہاں، حجت حق سے کبھی خالی نہیں رہتا جہاں، یہ ہے وہ قانون جس میں کوئی استثناء نہیں، کہ اس کی قسمت میں ہلاکت ہے بقول مصطفیٰ، بطور خاص سماعت فرمائیں کہ اس میں ہلاکت ہے بقول مصطفیٰ جس نے حق کے عادی کو پہچانا نہیں۔ ابھی حدیث فرمایا مولانا نے کہ اس کی قسمت میں ہلاکت ہے بقول مصطفیٰ جس نے اپنے وقت کے عادی کو پہچانا نہیں۔ کہتے ہو مانے اسے کیوں جو نظر آتا نہیں، کہتے ہو مانے اسے کیوں جو نظر آتا نہیں، کیوں خدا کو مانتے ہو جب اسے دیکھا نہیں، کیوں خدا کو مانتے ہو جب اسے دیکھا نہیں۔ یہ بھی بطور خاص کہ بوئے گل باد صبا آنکھوں سے اوجھل ہیں مگر، بوئے گل باد صبا آنکھوں سے اوجھل ہیں مگر، کیا انہیں محسوس کر کے تم نے پہچانا نہیں، کیا انہیں محسوس کر کے تم نے پہچانا نہیں۔ تھا وہ جب تک تہ میں دریا کے دکھائی کب دیا، تھا وہ جب تک تہ میں دریا کے دکھائی کب دیا، چیر کر موجوں کا سینہ کیا گوہر نکلا نہیں، کہ غیب پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کہیے ذرا، غیب پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کہیے ذرا، کیا کتاب حق کی باتیں صرف افسانہ نہیں، کیا کتاب حق کی باتیں صرف افسانہ نہیں، کہ رہ نہیں سکتا سلامت آپ کا ایمان کبھی، رہ نہیں سکتا سلامت آپ کا ایمان کبھی، شک اگر دل میں یہ آئے تھے بھی آدم یا نہیں، شک اگر دل میں یہ آئے تھے بھی آدم یا نہیں، عقل دی اللہ نے للہ اس سے کام لو، عقل دی اللہ نے للہ اس سے کام لو، یہ نہ سوچو مولوی صاحب نے فرمایا نہیں، بہت خوب، عقل دی اللہ نے للہ اس سے کام لو، یہ نہ سوچو مولوی صاحب نے فرمایا نہیں، ہے ابھی موقع غنیمت حجت حق ڈھونڈ لو، ہے ابھی موقع غنیمت حجت حق ڈھونڈ لو، دیر سے چونکے اگر تو کیا کرو گے کیا نہیں، کہ روزے محشر کہہ سکو گے کیا خدا کے سامنے، روزے محشر کہہ سکو گے کیا خدا کے سامنے، عقل سمجھاتی رہی یہ دل مگر مانا نہیں۔ بہت خوب، اللہم صلی السلام علیکم۔ جشن امام زمانہ علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ بہت مختصر کر کے ایک اصل بات پڑھ دیں۔ کس کو سناؤں دل کا فسانہ تیرے بغیر، کس کو سناؤں دل کا فسانہ تیرے بغیر، بے کیف ہے ہر ایک ترانہ تیرے بغیر، بے کیف ہے ہر ایک ترانہ تیرے بغیر، روشن چراغ بھی ہیں یہ لگتے بجھے بجھے، روشن چراغ بھی ہیں یہ لگتے بجھے بجھے، ہے سونا سونا سارا زمانہ تیرے بغیر، ہے سونا سونا سارا
زمانہ تیرے بغیر اور خوش رنگ کائنات تیرے دم سے ہے مگر خوش رنگ کائنات تیرے دم سے ہے مگر موسم نہیں ہے کوئی سہانا تیرے بغیر موسم نہیں ہے کوئی سہانا تیرے بغیر روشن ہے گرچہ سارے نظارے تیرے لیے روشن ہے گرچہ سارے نظارے تیرے لیے مخفی ہر ایک ہے یہ خزانہ تیرے بغیر مخفی ہر ایک ہے یہ خزانہ تیرے بغیر لے کر عریضہ آیا ہوں پھر سے میں ایک بار لے کر عریضہ آیا ہوں پھر سے میں ایک بار میرا نہیں ہے کوئی ٹھکانہ تیرے بغیر میرا نہیں ہے کوئی ٹھکانہ تیرے بغیر اور اے عسکری کے لال نہ اب دیر کچھ لگا اے عسکری کے لال نہ اب دیر کچھ لگا بے چین ہو رہا ہے زمانہ تیرے بغیر بے چین ہو رہا ہے زمانہ تیرے بغیر بدلہ تجھے ہے لینا شہیدوں کے خون کا بدلہ تجھے ہے لینا شہیدوں کے خون کا ظالم بنے گا کیسے نشانہ تیرے بغیر ظالم بنے گا کیسے نشانہ تیرے بغیر آمد کو تیری بھولی نہیں ہے میری نگاہ آمد کو تیری بھولی نہیں ہے میری نگاہ سنسان تھا یہ سارا زمانہ تیرے بغیر سنسان تھا یہ سارا زمانہ تیرے بغیر تو روز عید بن کے ہے آیا جہان میں تو روز عید بن کے ہے آیا جہان میں موسم کہاں تھا پہلے سہانا تیرے بغیر موسم کہاں تھا پہلے سہانا تیرے بغیر اور مسرور ہو کے کہتے ہیں پیہم یہ عسکری مسرور ہو کے کہتے ہیں پیہم یہ عسکری سونا تھا سیدہ کا گھرانہ تیرے بغیر سونا تھا سیدہ کا گھرانہ تیرے بغیر نرجس بلائیں لے کے یہ کہتی ہیں میرے لال نرجس بلائیں لے کے یہ کہتی ہیں میرے لال بے نور تھا یہ سارا زمانہ تیرے بغیر بے نور تھا یہ سارا زمانہ تیرے بغیر اور زوار پر بھی تیرا کرم ہو میرے امام زوار پر بھی تیرا کرم ہو میرے امام ورنہ کہاں ہے کوئی ٹھکانہ تیرے بغیر ورنہ کہاں ہے کوئی ٹھکانہ تیرے بغیر پر محمد والے پوچھتے ہو کیوں تمہارا رہنما دے پوچھتے ہو کیوں تمہارا رہنما پردے میں ہے عقل کے اندھوں سے پوچھو کیوں خدا پردے میں ہے عقل کے اندھوں سے پوچھو کیوں خدا پردے میں ہے ارے سارا قرآن پڑھ لیا مانے بتا سکتے نہیں سارا قرآن پڑھ لیا مانے بتا سکتے نہیں کیونکہ قرآن مبین کا ترجمہ پردے میں ہے کیونکہ قرآن مبین کا ترجمہ دے میں ہے سلوات محمد
السلام علیک یا